السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے یتیم سے بلائی اور اس پر ظلم سے احتراز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہو یا کوئی غیر، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور مسجد حرام کی طرف اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ براس کی حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہی کیوں نہ ہو، پس وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ جنت میں ہوگا، اور اسے راہ خدا میں روزے داروں اور نمازی مجاہد کے برابر ثواب ملیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی، ذمہ داری اٹھا لی، وہ اس شخص کی طرح ثواب پائے گا جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ میں اور وہ جنت میں ایسے 2 بھائی ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ ترمذی نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان یتیم کی کھانے پینے کی معاملے میں کفالت کی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو لائق بخشش نہ ہو۔ ترمذی کی بسند حسن روایت ہے کہ جس کسی نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کا برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو دکھ اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ابو یعلا نے بسند حسن روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، مگر میں ایک عورت کو اپنے آگے دیکھ کر پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور مجھ سے پہلے کیوں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی، میں ایسی عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے گھر بیٹھی رہی۔ طبرانی کی روایت ہے جس میں ایک کے سوا سب راوی سکہ ہے، اور اس کے باوجود یہ روایت متروک نہیں ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر عذاب نہیں کرے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرم گفتگو کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس پر زیادتی و ظلم نہیں کیا۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے
اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہر اس بال کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ کے نیچے آیا نیکی ملے گی، اور جس شخص نے کسی یتیم سے نیکی کی یا اس کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔